قرآن مجید برہان رشید اللہ کا کلام ہے۔ کلام کا معنی کیا ہے کہ اللہ کی گفتگو ہے، اللہ کی بات ہے۔ قرآن مجید وہ کلام ہے کہ جو رب نے خود تلاوت فرمایا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ھذا کلام اللہ وقد خرج منہ، کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اسی کی طرف سے آیا ہے۔ یہ جو جملے ہیں نا کہ ھذا کلام اللہ وقد خرج منہ، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ رب کا کلام ہے، رب کی بات ہے۔ بات کرنے کے لیے زبان چاہیے، بات کرنے کے لیے دہن منہ چاہیے، بات کرنے کے لیے قوت گویائی چاہیے، بات کرنے کے لیے چہرے کا وجود چاہیے۔ لیکن رب ذوالجلال جسم سے، زبان سے، دہن سے، منہ سے، چہرے سے پاک ہے۔ جو رب کی شان ہے، جو رب کی الوہیت ہے، جو رب کی قدرت ہے، اللہ اپنی قدرت کے مطابق، اپنی شان کے مطابق، اپنی وحدانیت، اپنی توحید، اپنے اوصاف کے مطابق رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید کو تلاوت فرمایا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہے، اللہ کا روب، اللہ کی ہیبت، اللہ کا دبدبہ، اللہ کا خوف، اللہ کا جلال بالکل ہو بہو رب ذوالجلال کے کلام کے اندر بھی جلال ہے، روب ہے، دبدبہ ہے، ہیبت ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو آج تک کوئی دوسرا انسان نہیں بنا سکا، جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب ان کا خالق ہے، اسی طرح آج تک کوئی قرآن کا ایک حرف بھی نہیں بنا سکا، کوئی اس کی صورت نہیں بنا سکا، کوئی اس کی زبر زیر پیش کو ہٹا نہیں سکا، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں کر سکا۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر اس کے نازل ہونے سے لے کے آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک قرآن کی فکر اور قرآن کی تعلیم اور قرآن کے حکم اور قرآن کی جو وضاحت ہے اس کے مطابق نہ کوئی کر سکا ہے تبدیلی اس کے اندر، اور نہ ہی قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ تو جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ اللہ کا جلالی کلام ہے، تو رب کے جلال کو، رب کے روب کو، رب کے دبدبے کو مخلوق کے اندر کوئی طاقت نہیں کہ وہ اللہ کے جلال کو برداشت کر سکے، اللہ کی ہیبت کو برداشت کر سکے۔ اللہ کی گفتگو کو مخلوق کے اندر کوئی طاقت نہیں کہ وہ سن سکے۔ تو رب ذوالجلال نے اس لیے اپنا جلالی کلام اپنے محبوب کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ آقا کریم کے دل کی برکت سے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے سینے سے اپنی گفتگو کو گزار کر، اپنے محبوب کے دل سے اپنی گفتگو کو گزار کر، اپنے محبوب کے سینے پر اپنی گفتگو کا، اپنی وحش کا، اپنے کلام کا، اپنے روب کا، اپنے دبدبے کا، اپنی ہیبت کا، اپنی بزرگی کا، اپنی قدرت کا، اپنی بات کا اظہار کر کے آگے امت مصطفیٰ کو یہ تحفہ عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح سورج کی روشنی اگر ڈائریکٹ انسان کی طرف آئے یا کسی جاندار کی طرف آئے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ پگھل جائے گا، اس کی ہڈیاں پگھل جائیں گی، اس کا دماغ کھول اٹھے گا اور وہ بیمار ہو جائے گا۔ وہ قوت تپش کو، قوت ٹمپریچر کو، اس کی شدت کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا کوئی جاندار۔ تو رب ذوالجلال نے سورج کی
کرنوں کو، سورج کی تپش کو، اس کی جو حرارت اور گرمی ہے اس کو چاند کے اوپر گرا کر پھر زمین پہ بھیجا۔ اب چاند کے ساتھ جب سورج کی تپش اور سورج کی کرنیں ٹکراتی ہیں تو پھر جا کے وہ گرمی اور وہ تپش اور وہ سورج کی کرنیں انسانوں اور جانداروں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ سبزی پر، فروٹ پر، غلہ اناج پر، دریاؤں سمندروں کے پانی پر، پہاڑوں پر، خطہ زمین پر، انسان کے چہرے پر، انسان کے وجود پر جب وہ کرنیں پڑتی ہے کہیں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، کہیں کھٹاس پیدا ہوتی ہے، کہیں رنگ پیدا ہوتے ہیں، کہیں خوشبو پیدا ہوتی ہے، کہیں زندگی رواں ہوتی ہے، کہیں پانی چلتا ہے، کہیں برف پگھلتی ہے، کہیں چشمے پھوٹتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا جو نظام زندگی ہے، جہاں تک سورج اپنی روشنی اور اپنی گرمی کو بکھیر رہا ہے اس سے نقصان نہیں ہوتا۔ نقصان نہ ہونے کی وجہ اس کا چاند کے ساتھ روشنی کا ٹکراؤ ہے۔ بہو اسی طرح اللہ کا جو جلال ہے وہ کلام الہی سے ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ ہم کیوں کلام اللہ کو محفوظ اپنے سینے میں کر لیتے ہیں؟ ہم کیوں کلام اللہ کی زیارت کر لیتے ہیں؟ ہم اس قرآن سے استفادہ کیوں کر لیتے ہیں؟ کیونکہ یہ قلب مصطفیٰ سے ٹکرا کے آیا ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو وہ دل عطا فرمایا، وہ کلیجہ عطا فرمایا کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔